بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1181 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر آ رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگے کہ آخر سلطان نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو رہے ہیں۔ پھر ایک سپاہی نے سلطان معظم سے پوچھا، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی ہے اور اس کا مطلب تو تم جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے۔ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا، میں سب کچھ اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ میں اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تم پر ایسی نوبت پہنچ گئی؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بد کردار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے واپسی پر اس راستے پر بارش کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا رستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہ لگے اور ہمارے گھوڑوں کو بھی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں بلکہ ہمارے علاقے کا مشہور ترین ڈاکو تھا۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑیے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا واقعی یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔
سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے اور اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا کہ وہ اب بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔